أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اے قدر آج یہ خوبصورت ترین محفل کا انعقاد عزیزم سخاوت علی صابری جو سلسلہ علی صابری کا مرید ہیں، خوبصورت آدمی ہیں، سادہ آدمی ہیں، ان کی جانب انعقاد پذیر ہے اور اللہ تعالیٰ کی اور جملہ رفقا کی جو بھی اس میں دام در میں سکھ میں شریک ہوئے ان سب کی دین دنیا میں ترقی عطا فرمائے، خوشیاں راحت سکون عطا فرمائے، ان پر اپنی خصوصی مہربانی اور فضل و کرم فرمائے. دوستان کی وقت گفتگو مختلف موضوعات پر ہوتی ہے. میں ایک بات محفل میلاد کے حوالے سے عرض کروں. اکثر لوگوں سے یہ بات میں کہتا رہتا ہوں کہ میلاد در حقیقت وہ جذبات ہوتی ہیں جو ایک امتی، ایک عاشق، ایک حضور کا چاہنے والا حضور کی بارگاہ پیش کرتا ہے. اب آقا الاسلام ظاہراً دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے جو آج یہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے 1500 سال ہو گئے، ظاہراً آقا الاسلام موجود نہیں ہے. خوبصورت ترین زمانہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ ہر صحابی اپنے مال کو، اپنے حال کو، اپنی اولاد کو لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا. اگر یاسر آپ میرے مال کو پاک فرما دیجیے، میرے مال کو پاک کر دیجیے اور تاکہ میرا مال پاک ہو جائے، میرا کام ہو جائے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماتے، آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی پاک کر دیتے، اس کے مال کو بھی پاک کر دیتے، وہ بھی مقبول ہو جاتے، ان کے مال بھی مقبول ہو جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی نگاہ کرم کی تو فعل ان شخصیات کو وہ عروج، وہ بلندی اور رفعت عطا فرمائی کہ کائنات میں کوئی ان کی مثل جماعت نہیں ہے. ایک بات یاد ہے دوستو، دو مقامات ایسے ہیں جو مقام انسان کبھی حاصل نہیں کر سکتا. وہ کتنے مجاہدات، ریاضات، خدمات جو مرض سے انجام دے دے، ان دو مقامات کو حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن ہے. پہلا مقام مقام نبوت ہے اور دوسرا مقام مقام صحابیت ہے. یعنی نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ختم ہو گئی، اب تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا میرے آگے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات والا ختم ہو گئے. اب جب تک ظاہری آنکھوں سے آدم کو دیکھے نہیں تو صحابیت کا مقام مل نہیں سکتا، اور حضور ظاہر پردہ فرما گئے تو مقام صحابیت بھی ختم ہو گئے. اب تا قیامت کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. یہاں ایک خوبصورت سی بات، اس کی بات بتا دوں، محبت کی بات. حضور اس بات سے بڑا آپ کو کیا فکر تھا بڑا، تو حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل اللہ والے ہوئے. حضور قبلہ والے گرامی ان کے ملفوظات پڑھتے بھی تھے اور بیان بھی کرتے تھے. شروع کے زمانے کے جو موریدین ہیں وہ جانتے ہیں. تو ذوقی شاہ صاحب سے کسی نے سوال کر لیا کہ حضور مقام صحابیت تو ختم ہو گیا، اب تا قیامت صحابی کوئی نہیں ہوگا، جس کو خواب میں حضور پاک کی زیادت ہوگی ہوگا کرے گا. جس کو خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو وہ کیا ہوگا؟ مسکرائے. انہوں نے کہا وہ خوابی صحابی ہو جائے، خوابی صحابی ہو جائے، خواب کا صحابی. میں مثال دوں، حضور قبلہ والے گرامی سے ملاقات ایک جن صحابی کی ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ حضور کو پیغام بھجوایا، ملاقات کا جن صحابی جن سے. اور ایک اور ان کا مقام کیا بتاؤں صحابی کا، ان سے اتفاق کی بات یہ ہوئی. حضور قبلہ والے گرامی کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا ہے اور اس نے کہا کہ حضور مجھے پرواز کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پرواز عطا کرے، میں آسمان کو اڑوں. تو حضور قبلہ والے گرامی نے کہا کہ تم اڑنا کیوں چاہتے ہو آسمان میں، پرواز کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ایسا کہا میں شوق ہے کہ میں پرواز کروں آسمان کو. بہت سالہ آدمی کو داڑھی مچھ کوئی نہیں تھی، عام سا ایک آدمی فیکٹری آنر تھا، اسی جوتوں کی فیکٹری تھی بہت بڑی پرانی شہر سے، اسلم نام تھا. حضور قبلہ والے گرامی نے اسے کاٹ دیا پردے کو
کاٹ دیجیے. کلمہ شریف، استغفار، درود شریف، درود و جینا سمپل حضور سب کو دیتے ہیں. وہ کاٹ قبلہ والے گرامی نے اس کو دے دیا تو کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا. حضور قبلہ والے گرامی نے فرمایا خیر ہے کیا ہوا؟ حضور آپ کی کرامت ہے. میں عجیب بات عرض کرتا ہوں آپ سے کہ ہمارے یہاں ایک بزرگ ہیں، ان پر ایک جن صحابی آتا ہے اور ان کی عمر اتنی طویل ہے، اتنی طویل عمر ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا عمر کا اندازہ نہیں، لیکن یہ بات تم جان لو کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہے، من بعد یاتی اسمہ احمد. قرآن نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ایک مجلس کے اندر، اور ان کے تمام رفقاء، ان کے تمام چاہنے والے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں موجود تھے. اور بیت المقدس یروشلم کے اندر یہ واقعہ پدید ہوا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے اعلان کیا اور انہیں اعلان کرنے کے حکم دیا گیا ہوگا. نبی بغیر نہیں کام نہیں کرتا، نبی معمول من اللہ ہوتا ہے، وحی الہی کے تابع ہوتا ہے. یقیناً اللہ کی وحی اتری ہوگی اس پر، حکم دیا گیا ہوگا کہ آپ اعلان کر دیں. انہوں نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں بنی اسرائیل کا. اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں بنی اسرائیل کا آخری نبی ہوں، میرے بعد بنی اسرائیل کے نبی کوئی اور نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں. اور میرے بعد میں تمہیں خوشخبری دے دوں، میرے بعد نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. وہ نبی آخر زمان ہوں گے، تاجدار کائنات، ختم المرسلین، مولائے کل ہوں گے، انہیں باپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. میرے بعد ان کی آمد ہوگی، میرے بعد کیوں آئے؟ تو اس صحابی جو جن صحابہ نے کہا کہ اے جواب کرنے والی عمر کا اندازہ لگا لے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان کر رہے تھے میں ہمارے سامنے موجود تھا. میں نے وہ اعلان اپنے کانوں سنا ہے، میں نے وہ اعلان اپنے کانوں سنا. یہ مثال ہے، فقراء کی ملاقاتیں رہتی ہیں، اولیاء اللہ شہداء کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے کہا اسلم نے کہ حضور یہ سوال میں نے نہیں کیا صحابی جن سے، ان سے بھی میں نے کہا کہ حضور مجھے پرواہ چاہیے تو سرکار نے آپ سے انہوں نے مجھے یہ تسبیحات تعلیم کی، یہی تسبیحات کلمہ شریف، استغفار، درود شریف اور درود و جینا مجھے تعلیم کی. انہوں نے میں حیران ہوں آپ کی تعلیمات میں ان تعلیمات کے مطابق جو تعلیمات ان کی تھی وہی تعلیمات آپ کی. یہاں محبت کا تذکرہ بیان کر دوں صرف محبت کے لیے، تعلق کے لیے، کہ حضور قبلہ والے گرامی کے مولوی و خلیفہ تھے ڈاکٹر ارشاد، حضور قبلہ والے گرامی سے ملنے کے لیے آئے، آ کے بیٹھ گئے تو کافی دیر عجیب ان کا شفائی کیفیت رہی، عجیب کیفیت. حضور پر ڈاکٹر ارشاد خیر کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے سرکار آج عجب عالم ہوا میرے ساتھ، عجب عالم ہوا اور یہ عجیب ہوئی میں بات سنانا چاہتا ہوں آپ کو. حضور میں کیا ہوا؟ حضور میری جو ڈیوٹی ہے نا وہ وارڈ میں لگی ہوئی ہے اور اس وارڈ میں تو جب بالکل قریب بڑے مریض ہوتے ہیں ان کا علاج کرتا ہوں. آخری دم پہ جو مریض ہوتے ہیں میں ان کو ٹریٹمنٹ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو شفا دیتا ہے. اس وارڈ میں ڈیوٹی ہے اور میرے سامنے بندہ تھا، اس کا بالکل آخری دم چل رہا تھا، بالکل مرنے قریب تھا، قریب البرق تھا. تو تھوڑی دیر کے تک وہ اپنی کیفیت میں رہا اور جو جہاں کرنے کا حالت ہے ایک دم نے جب اس کا علاج کیا کھول کے بیٹھ گئے، آنکھ کھول کے بیٹھ گئے. میں نے اسے کہا خیریت ہے؟ اس نے کہا یہ چھوڑو بتاؤ تم کون ہو، تم کون ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں نے اسے کہا میں تمہارا ڈاکٹر ہوں، تمہارا علاج کر رہا ہوں. نہیں، اس کے علاوہ تو کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر تو ہے، ڈاکٹر کے علاوہ تو کیا ہے؟ اس نے کہا تم چھوڑو اس بات کو، میں جو بھی ہوں تمہارا علاج کر رہا نہیں کا پھر پوچھا اسے. اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ تو ڈاکٹر کے علاوہ کیا ہے، ڈاکٹر کے علاوہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اس بات کو تم بھی چھوڑ دو، تم بتاؤ تم نے کیا کہنا ہے؟ کہنا ہے جب مجھے جہاں کرنے کا عالم طاری ہوا، اے ڈاکٹر ارشاد میں جو سنا رہا ہوں، جب جہاں کرنے کا عالم طاری ہوا، روح میرے کفن سے نکلنے کے لیے تیار تھی، تو مجھ پر جو قلب میں نے دیکھا کہ تیرے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے، اور یہ لائن سیدھی گنبد خضرا تک جا رہی ہے. گنبد خضرا تک یہ تیری لائن پوری جا رہی ہے، وہاں سے لے کر تیری ذات تک کوئی لائن کھڑی ہے، لائن کھڑی گنبد خضرا تک.
حضور آج نسبت کی تصدیق ہو گئی، آج نسبت کی تصدیق ہوگی کہ میری نسبت مدینہ پاک سے ہے، میری نسبت مدینہ پاک۔ تو وہ حیران نہیں ہوا، سرکار نے تعریف کر دی اور کوئی تسبیحات کلمہ شریف استغفار درود شریف اور پھرتا رہا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو مقامات و مناصب ہیں وہ اب کسی اور کو عطا ہو سکتے نہیں، لیکن یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا کہ انڈیا جب پارٹیشن کا دور تھا تو دوران پارٹیشن دیوبند کے بہت بڑے عالم دین تھے حسین احمد مدنی، انہوں نے تقریر کی اور تقریر میں سے کہا کہ ہم ملت ہندوستانی ہیں، ہماری جو ملت ہے وہ ہندوستانی ہے۔ اس بات کا ببال پورے ہندوستان پھیل گیا۔ علامہ اقبال نے اس پر ایک ربائی کہی، میں ربائی سنانے کے لیے سارا تمام بتا رہا ہوں، اہتمام کرنے کا مقصد کیا ہے، سارا میلاد کرنے کا۔ علامہ اقبال نے کہا عجب ہنوز ندانت رموز دی بننا، عجب ہنوز ندانت رموز دی بننا، دیوبند حسین احمد انچے کو رچنی۔ عجب جو ہے وہ لگتا ہے رموز دین سے واقف ابھی نہیں ہوا۔ اے حسین احمد دیوبند کے کیا عجیب بات آپ نے کہی ہے، کیا عجیب نے بات کہی ہے۔ اب دو کے جان میں عرب اور عجب دو علاقے ہیں، عرب دو آگے کی ہم قوم ہیں، حضور عرب تشریف لائے بھی علاقہ، عرب تشریف لائے بھی آپ کو گیا ریگستان، پانی وہاں موجود نہیں، حالات ایسے، لیکن وہ سرزمین میں رب ہوتی محبوب تھی، اللہ تعالیٰ نے اس محبوب سرزمین پر اپنے محبوب نبی کو بھیجا بسط فرمایا۔ سارے انبیاء یروشلم بیت المقدس میں اتارے، کنان میں اتارے، ان علاقوں میں انبیاء کرام علیہ السلام اتارے، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو حضور نے وادی مکہ کو پسند فرمایا، وادی مکہ کو پسند فرمایا، وہاں اتارا اور سرزمین کا نام اللہ نے عرب تجویز فرما دیا، عرب نام ہو گیا۔ تو عرب کے علاوہ باقی علاقے عجم ہے، اقبال عجب ہنوز ندانت رموز دی بننا، یہ دیوبند حسین احمد کیے بھی لج گیا کہ تو بھی دین کے رموز نہیں جانتا، دین کے بارے میں واقف نہیں ہے، کیا بات کر رہا ہے، یہ عجیب و غریب بات کر رہا ہے۔ سرود برسر ممبر کہ ملت وطن، برسر ممبر کھڑے ہو گئے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ملت وطن سے ہوتی ہے کہ بے خبر سے مقام محمد عربیت، کہ بے خبر سے مقام محمد عربیت۔ حسین احمد تو ممبر میں یہ کہہ رہا ہے کہ ملت وطن سے ہوتی ہے، اس قدر تو حضور پاک کے مقام سے ناشنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا تجھے اندازہ نہیں ہے۔ عرب ہو عجب ہو جو بھی یہ حضور کا ہے، جو بھی ہو حضور کا ہے، عرب بھی حضور کا غلام ہے، عجب بھی حضور کا غلام ہے، ہر جگہ حضور کی غلامی ہے۔ اور تو اس لیے کہہ رہا ہے ہندوستان کی ملت ہے، بالکل ملت نہیں ہے، بالکل ملت نہیں ہے، ملت سب کی کیا ہے، ایک ہے، اور ملت محمدیہ ہے، امت محمدیہ ہے، ہم امت بھی محمدی ہیں، ملت بھی محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری لیے فقط آقا کے ساتھ ہے، حضور کے علاوہ کوئی نسبت نہیں ہے، نسبت مدینہ پاک سے ہے، مدینہ پاک کے علاوہ کوئی نسبت نہیں ہے، نہ کوئی وطن ہے، نہ کوئی دیش ہے، نہ کوئی دیوار ہے، اگر ہے تو صرف مدینہ پاک تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تعلق نہیں ہے۔ آگے سے کہا آخر میں ہاتھ میں کہنا جو شیخ تھا بامصطفیٰ بے رضا خیش را کے دی ہم حوث، بامصطفیٰ بے رضا خیش را کے دی ہم حوث، اگر بہو نہ رسیدی تمام مولا حدیث۔ جان لے اے حسین احمد حضور کی ذات اصل دین ہے، کل دین ہے، حضور کی ذات ہی سب کچھ ہے، دین ہم حوث، سارا کا سارا دین آقا کی ذات ہے۔ حضور نے مسکرایا وہ دین، حضور نے خاموشی اختیار فرمایا وہ دین، حضور نے چل پھر دیا کی وہ دین، حضور کہیں بیٹھ گئے وہ دین، حضور حکم فرما دیا وہ دین، حضور حکم نہ فرمایا وہ دین، اگر اسلام زمین پر ہے تو دین، آج آسمان پہ تشریف لے گئے وہ دین، جو کچھ آپ نے کر دیا وہ دین ہے، حضور کی ذات ہی دین ہے، حضور کی ذات ہٹ کر دین اور کوئی نہیں۔ بامصطفیٰ اگر مولا رسیدی تمام ملابد، جان حسین احمد اگر حضور کی بارگاہ تک رسائی نہیں ہے تو تیرے تمام اعمال مولا اعمال کا ٹوکرا اٹھا کے سر پہ چلتا رہے تو
تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا. جتنے بڑی اعمال کے جو بلا لے, پہاڑ کھڑے کر لے, جتنے مرضی وہ ہمالیہ بنا لے, پہاڑ کھڑے کر دے اعمال کے, اگر حضور کی مسکراہٹ ہے, چشمِ اقدس متوجہ ہے, سارے اعمال قبول ہیں. اگر نگاہ پاک متوجہ نہیں, اعمال قبول نہیں, کوئی عمل قبول نہیں ہے. دوستو یاد رکھیں, قیامت کے دن صرف اتنا فیصلہ ہونا ہے جو حضور کے ہیں, آقا علیہ السلام کے ہم جنتی ہیں, جو معاذ اللہ کو آقا تسلیم نہیں فرماتے ہیں, وہ جنتی نہیں, سیدھا فیصلہ ہے. تو بلاخر دعا اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے لیکن جانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ ناز سے متوجہ, آقا کریم اسلام کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں, ہاں فرمائے کہ یہ میرا امتی ہے, ہاں فرمائے کہ یہ میرا امتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.